صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلامتی حاج آقا مرجع عالیزاده حاج آقای شیرازی بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکثر نے اور بہت لوگوں نے، اور میرا نظریہ بھی یہی ہے کہ یہاں پر صاحب شرائع کی جو رائے ہے اس کو ہم قبول نہیں کر رہے ہیں. فرمائش صاحب شرائع نے کہ الموقت ینتهی بفوات وقته. اب اصل یہ ہے کہ کسی کی سمجھ میں کیا آ رہا ہے اس روایت سے. کسی سمجھ میں آتا ہے یہ موقت ہے، وقتی ہے، تو وہ اس پہ عمل کرے گا. مثال عرفیش مثلا کوئی اپنے خادم سے کہے کہ آج ہمارے پاس مہمان ہے، اتنے بجے مثلا کھانا لے کر. اب اگر کیا واقعا بعد میں بھی کھانا لے کے آئے؟ نہیں. اگه موقت باشه. اما در اموال لیکن اموال میں جو بات میں کہہ رہا ہوں اکثر مجھے یاد نہیں کہ کسی اور نے اس طرح کہا سو. فطرے میں کہا ہے کہ اموال میں، مال میں ظواہر حجت ہے. ظاہر یہ حجت دیگه کہ اگر اس میں وقت کا، اس میں وقت اگه براش قرار داده شد وقت کو کوئی وقت بیان کیا گیا ہے تو جهت ثانیه، اس وقت میں ثانوی میں معنی میں ہے. این شخص هست به لحاظ به عنوان زکات فطره. مثلا زکات فطرہ عید کے دن واجب ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عید کے دن اگر اس نے نہیں دیا تو ختم نہیں دینا ہے. نہیں، اسے دینا ہے اور ادا ہی کی نیت سے دے گا. عرض کردم آج حکومتوں میں جو لوگ پیسے، چاہے اسلامی ہو چاہے غیر اسلامی، میگم در اموال اگه گفتن الان توی حکومت ها این پولایی اور که اگر نہیں دے تو میگیرن بعد میں بھی دینا مردم پڑے گا اسے. تو ایسا نہیں حکومت های کہ نہیں دنیا دینا چه ہے. اسلامی چه غیر اسلامی. چرا میگه فلان وقت بده، اگه نداد باید بعد بده. ہر جگہ، اسمش هم ہر قضا جگہ تو نیست. اس کے اوپر اسمش هم قضا. سزا نہیں دیتے، مطلب پیسے ایکسٹرا نہیں لیتے. حالا اگه جریمه نگی همه جا اور جریمه اور نمیگیرن، زکوٰۃ میں تو همه جا ادا ہی جریمه رہے گا، نمیگیرن، ہمیشہ جریمه ادا ندارن. رہے گا. بله. اما میخوام عرض کنم در اموال، میخوام عرض کنم یک ارتکاز لیکن میں نے عرض کیا دو چیزیں، نوعی و عرفی هست ایک که یہ این کہ ادا دے هست. پیسہ، همیشه قضا نیست. ایک دوسرا حکم یہ کہ اس کو جلدی دے، ظہر سے پہلے دے دے. لیکن اگر نہیں دیا تو کیا ختم ہو جائے گا؟ نہیں، اسے دینا ہی ہے. عرض کردم دو تا کیونکہ چیزه عرف در اس کے، اموال استفاده میشه. عرف یہی تکلیف این سمجھتی ہے است اس که سے کہ این اگر پول نہیں را دیا باید تب بھی اس کی بدهد. گردن پہ ہے کہ یه دینا ہے. تکلیف ثانی این است که زود بده قبل از ظهر. این دو تا چیزه، یعنی در میں جو عرض کر رہا اموال ہوں یہی در عرف ارتکاز بھی اس کو ہی قبول عرف این کرے گی. هست که اگه نداد نه قضا جیسے میخواد نه نماز آیات ساقط جب بھی میشه، پڑھے گا اداست ادا ہی که پڑھے اگه گا. بده. وقت این عرض بنده شما ببینید اگه عرفا اینجوریه کوئی بخاطر قضا اگر پول ہم کہیں گے زکات تو ہمیں وصول دلیل میکنیم چاہیے شرعا. قضا کو ادا کرنے کے لیے. ہم کہیں گے قضا ہے ہی نہیں، نمیگیم قضاست، یہ نه ادا ہے اداست. جب بھی ادا کرے. مثل نماز آیات میمونه اگه نخوند اداست هر وقت. نه آخه کسی گفت قضاست میگن قضا دلیل میخواد، دلیل نداره. نه نمیگیم قضاست، میگیم اداست. بله بله. آها
بله میں نے تو کسی اور بھی بیان یعنی کیا وقتی ہے که من عرض کہ کردم اموال میں در اموال اپنے وفا کردن این فرق میں نمیکنه وعدے کو خودمون یا وفا غیره. کرنا اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ خود کجا کیا یا اومده کسی اور سے نشون کروایا. میده که این نه اشکال داره. یعنی اگه کسی به شما یک 10,000 تومانی داد مثلا آپ ماموریت دستون که به فلان آپ کو کس کسی بده، کو کسی نے شما آپ کو اگه این پیسے 10,000 دیے تومانی برای کہ دو تا یہ 5,000 تومانی بهش دادید، وفایی به امانت کردید یا نه؟ بله. وقت شارع نگفته وفا یعنی تو چی اب چجور. آپ نے اگر وہ پیسے بجائے اس کے کہ وہ پیسے جو اس نے دیے تو وہ دینے کے بجائے خود اپنے پاس سے کچھ اور پیسے دے دیے تو آپ نے وفا کیا ہے کہ نہیں؟ وفا کیا ہے، کیونکہ اس کا ہدف تھا اتنے پیسے کسی کے پاس پہنچنا، وہ آپ نے پہنچا دیے. کیونکہ شاعر نے تو نہیں کہا وفا کیسے کی جائے. بله. اگه شک اگه شک کردیم بله، اما عرض اینه که عرف وقتی که عرف اشاره خودش یہ موضوعی بیان نکرد. دیکھیے اگر شاعر نے کسی چیز کو بیان نہیں کیا ہے اور عرف آ کر اس کو بیان کر رہا ہے اور روشن ہے بالکل، تو اس کو ہم عرف کے حساب سے اگه شک کردید بله از عدم ولایت هر جای شک کردید، اما عرض اینه که این ولایت میں کہہ رہا ہوں کہ اگر شک کرے تو آپ کی بات صحیح ہے، نه اینکه این تبدیل کردن جایز لیکن نیست، یہ باید دلیل باشه بر ولایت. عرض کردم یک کسی به مثلا شما کسی نے آپ کو 10,000 پیسے تومانی دیے داد امانت به کہ یہ فلان کس کسی اور برسونید. کو پہنچا دو، صبر کنید. اگر آپ بیش کو از وفا سے وفا زیادہ شما کچھ کاری کرنا ہے. باید بکنید. وفا اب شاعر نے تو نہیں کہا کہ وفا کسے کہتے، وفا یعنی چی؟ عرف کیا کہتی وقتی ہے. که نگفته بودیم عرف چی میگه وفا. اگر آپ نے دو 5,000 تومانی آپ نے اگر 1,000 کہا، عرفاً آپ وفا 10,000 کردید کسی کو یا دینے نه؟ کو کہا ہے اور آپ نے بجائے 10,000 کے نوٹ کے 5,000 کے 2 نوٹ اس کو دے دیے همون تو کیا لوگ اسے وفا وفا یعنی به نہیں چه کہیں گے؟ دلیلی؟ یقیناً وفا چه کہیں گے، دلیلش؟ کیونکہ خود شاعر نے شارع تو هم وفا کو نگفته تیار نہیں کیا کیا وفا ہے، یعنی عرف اینجا بھی باید ہمیں آ رہا وفا ہے. کنید. میخوام عرض کنم صدق میکنه. همین حالا اسمشو اگه کسی هم بذاره کوئی اگر تبدیل، اس کو اما تبدیل وفا کرنا هست کہتا بھی ہے بگذارید. تب بھی میری نظر میں اشکال نہیں، کیونکہ بالاخره اس سے اونم وہ کام اشکال کر نداره، دیا جو اس سے وفاست. کہا گیا تھا. وفا هست کافیه. نعم لا لا اذا قیمت اگر اختلف قیمت یضمن بدل جائے الاختلاف تو لا وہ اشکال جو لا اشکال. اما جو اذا لا فرق ما بڑھی گئی ہے قیمت اسی کا ضامن ہے. نعم بل اقل و اکثر بالمقدار المتيقن. اب یہاں پہ اقل اور اکثر کا مسئلہ آ جائے گا. جتنا على كل يصير اقل تو و جو اکثر بالمقدار کم ہے الاقل وہ تو حتماً دینا ہے. كل اقل و اکثر العلم الجمالي فيه ينحل الى علم تمام تفصيلي جگہ وشك جہاں پر بدوي بالمقدار اللي مسلم يصير علم تفصيلي، الزائد عنه يصير شك بدوي الأصل البراءة. أدري لأنه ماكو يصير أقل وأكثر. اگر شک بدوی ہو جائے یا یقین نہ ہو تو یہ امر جدید ہے، ایک نیا حکم نعم ہے. بأمر جديد. بله بله عرض اینه که در اموال امر اولیه نرفته. اصلا وقتی که گفتن اینقدر پول دیکھیے جب کوئی کسی سے کہتے ہیں این معناش اتنا پیسہ دے تو اب اس کی گردن پہ یہ پیسہ ہے چاہے جب بھی دے. میں نے عرض کیا عرفی ہے مسئلہ، تعیین نکرده این جهت را. وقت این فقط یه شاعر نے امر طے نہیں دیگه کیا. داره، یه امر دوم این ہاں که اس میں ایک کسی اور حکم نماز یہ ہے کہ عید جو میخونه عید قبل کے دن نماز نماز عید پڑھ رہا بده، ہے وہ کسی نمیخونه تا ظهر پہلے بده. دے دے. این امر اب اگر اسے دوم نہیں مخالفت دیا کرد نماز امر عید اول پڑھنے سے ثابت پہلے میشه. تو اس نے حکم نہیں مانا ہے، لیکن بہرحال اس نے ادا کر دیا ہے. بله بله
بله اونجا قرینه، اگه قرینه داریم نه ببینید، نه آخه ببینید مناسبت حکم موضوعی که از قرائنه. وقتی کہ دیکھیے اگر طے کر لے کہ روز غدیر تو پھر اسے غدیر کے دن کیا دینا ہے؟ وقت اونجا اون قرینه نیست، در اموال نیست، اما در روز غدیر به خاطر مناسبت حکم موضوع به اینکه روز غدیر بده چیه، کیونکہ جہاں پر مناسبت حکم موضوع ہو وہاں پھر الگ الگ بحث کی عید غدیر کے دن دینا ثواب رکھتا ہے یا اسے طے کیا ہے. تو یہاں پر قرینہ ہے کہ اگر عید کا دن گزر گیا تو پھر اب نہیں دینا ہے، کیونکہ بہرحال جو حسب تھا وہ حاصل اب نہیں ہو سکتا. تو یہ دو الگ الگ بحثیں ہیں. یه امر اینه که این را بده، یه امر دیگه اینه که اینو تا زوال بده. اون دلیل نداره، اون دلیل نداره. چیه دلیلش؟ خود دلیل داره اونجا، خود دلیل موسعه. خب همین عرض کردم سارے اموال میں یہی حکم ہے، صرف زکوٰۃ فطرے کی بات نہیں ہے. کل اموال مثل زکات مال میمونه. بله بله نه تخصیص نماز نہیں ہے، دعا ہے. دعاست، نہ اس میں رکوع ہے، نہ سجدہ ہے، نہ وضو کی ضرورت ہے. جتنی چیزیں لا صلاۃ کے لیے ہیں وہ سب اس میں. ہم مجازی طور پہ اس کو نماز کہتے ہیں، وہ الا نماز نہیں ہے. اما لا صلاۃ الا بالطهور، اینجا طهور میخواد. دیکھیے لا صلاۃ الا بالرکوع، یہاں رکوع ہے. لا صلاۃ الا بالسجود، یہاں ضروری ہے نہیں. جو نماز نہیں ہے جو سیدھی کھڑے ہو کے نہ پڑھے، کیا یہاں پر ہے؟ نہیں. یہاں پر جو نماز جنازہ کہتے ہیں وہ ایک مجازی تعبیر ہے. حقیقت میں نماز نہیں ہے، مجازی طور پر نماز کہتے ہیں اسے. مجازاً بهش گفتن نماز. دیکھیے عروہ میں موجود ہے یہ بحث، عروہ داره در حج میں ہے، در حج هست، در جای دیگه هم هست. بله که اصلا زن در اموال شوهر با اگر خاتون اپنے شوہر کے مال میں تصرف کرنا چاہے تو یقیناً اسے اجازت کی ضرورت ہے، لیکن اما معلوم نیست این اجازه شوهر یک امر تو اب اپنے مال میں چاہیے نہیں، اس کے لیے خودش میخواد تصرف کنه و این تصرف منافات با حق شوهر نداره. یعنی وقتی میخواد از خونه بیرون بره فلان جا به فلان فقیر بده، یه وقت نه فقیر اومده در خونه ایک دفعہ کہ میخواد یه چیزی بهش بده. ایک دفعہ کہ خاتون کوئی پیسہ خود سے دے رہی ہے تو اس کو اپنے پیسے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. نه یعنی زن میخواد نذر کنه. دیکھیے اگر خاتون شوہر کے مال سے دے رہی ہے اجازه داده، نه دیگه اگه اجازه داد بسته وقت به اب اس کے اوپر ہے کہ اس کو اجازت کس طرح سے دی. اگر اجازت دی ہے شوہر کے مال سے دے سکتی ہے اگر اجازت ہے اس کے پاس. چی؟ بالبیت صلاة. خب بله این طواف میں بات کرنے میں کوئی حرج نہیں.
طواف مستحب میں وضو کی شرط نہیں ہے. لازم نیست. در طواف راه میره. در طواف واجب تو تو نماز راه رفتن اور نماز جایز مستحب میں ہاں وہ اطلاق چیزیں صلات راضی گفتن به لحاظ واجب نہیں ہے، ضروری یه نہیں ہے. روایت اگر دیگه داره اونو پلوی این بذارید. روایت داره تحیت المسجد مثلا الصلاة. روایت میں ہے کہ یعنی آدمی که تحیت یه مسجدی مسجد وارد الصلاح، میشه یعنی کہ تحیه مسجد اینه که نماز بخونه. اما اگه مسجد الحرام وارد شد لیکن اگر تحیه مسجد مسجد الحرام اینه میں که داخل طواف ہوا کنه. وقت طواف بالبیت صلاتون یعنی برای مسجد الحرام تحیهش این نیست که شما که اب آپ وارد اگر مسجد مسجد الحرام بشید الحرام دو میں رکعت داخل ہوں نماز تو پھر بخونید مثل مساجد دیگه. نه تو اس الطواف ضروری نہیں کہ بالبیت دوسری صلاه. مساجد کی طرح یہاں 2 رکعت نماز پڑھے تاکہ داخلے کی مسجد کی ہو جائے. یہاں طواف ہے. بله بله. نه میخوام عرض کنم معنیش اینه که طواف که کرد همون ثواب نماز تحیه بهش میدن. اگر وہ وہاں نماز پڑھنے کی جگہ پر جو ہے وہ طواف کرتا ہے تو اس کو نماز شب کے کسی حصے کی کا ثواب ملے گا اگر اسی کے وقت پہ کیا ہے. عرض کردم بله 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 بله. پیغمبر نے جنگ احد یہ جو جنگ کا معاملہ ہے یہ تاریخ ہے یا سند صحیح ہے اس کی؟ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نظرشون این بود در جنگ احد جنگ تو خود مدینه بشه. نہج بلاغہ جیسے کہ یا روایت مقبولہ صحیح روایات یعنی حجت ہے. همین نهج البلاغه همینجور که جماعتی فرمودن منم نظرم اینه مقبوله. یہ روایت موجود ہے لیکن مستند نہیں ہے. مقبوله است یعنی حجته. وقت این روایت هم هست اگرم روایت باشه وقت مسند نیست. وقت معلوم نیست که تعارض میں تکافؤ شرط ہے، دونوں حجت ہیں. بوده چون جوونا گفتن از نظر خودتون دست برداشتن معلوم نیست. آخه در تعارض تکافؤ شرطه باید هر دو حجت باشه. دیکھیں دفاع شہر کے اندر جو ہے ذلت ہے. نه اگه حضرت الله ذلو یعنی دفاع در داخل شهر ذلته. ہاں یعنی دفاع ہاں اب اگر آپ کا مراد یہ کہ نہیں دفاع کا جو وقت ہے یا جو بیان ہے وہ اگه این باشه که دیگه حله. اما اگر این باشه دیکھیے قوم ایک گھر میں تو رہتی نہیں ہے، قوم نہیں بہت سے لوگ. نه آخر چون گفتم ما غزیه قوم که توی خونه نیستن. ها اگر ہم اس کو اگه اینم باشه بازم اس والی روایت کو نہ بھی دیکھیں تب بھی بہرحال ہمارے پاس دوسری روایتیں ہیں جو اس کو بیان کرتی ہیں. اور بازم اگه بگیم اون منسوب پیغمبر صلی الله علیه و آله تو ذهن من اینه که یا مرسله یا اصلا تاریخه.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم وبهم جميعا. سلامي دعائي لهم جميعا. أهلا وسهلا. كثير السفر. دیکھیے روایات میں کثیر السفر کا لفظ تو نہیں آیا ہے، لیکن آسانی کے لیے ہمیں سمجھ میں آ جائے، لیکن فقہا نے اس کو بیان کیا ہے ایک ضابطے کے طور پہ، قانون کے طور پہ. الفقهاء للتسهيل دیکھیے الضابط انه لا جس کا وطن ہی نہیں ہے، في الروايات عنوانيا اكو، اب وہ جہاں بارش ہوتی وہاں چلے جاتے ہیں، یہ کثیر السفر ہے. من لا وطن له. دوسرا عنوان اللي يعيشون بالبادية بالصحراء يتحينون وين مطر يجي يروحون هناك، اس کا عمل ہی سفر ہو، جیسے ڈرائیور ہے وہی. العنوان الثاني من اب تیسرا جو ہے وہ کہ جس کا عمل سفر میں ہو، مثل المشاري مثل ڈرائیور نہیں ہے. السائق. هذا العنوان الثالث من عمله في السفر. هذه بالروايات واردة. يعني اب الگ الگ عنوان کو جب سامنے پیش کیا گیا تو اس سے بعض فقہا اسی کو کثیر السفر کہا جائے. وَإِلَّا محل هذه العناوين الفقهاء قالوا كثير السفر، ولذا يشترط فيه اولا ان يكون. دیکھیے اس طرح چلے کہ وہ مسلسل سفر میں رہے، جیسے عادتاً 10 دن سے زیادہ اپنے گھر پہ نہیں رہتا یا کہیں بھی نہیں رہتا. تو اب جب پہلی بار نکلے گا تو پھر اس کی نماز قضا ہو جائے گی، قصر ہو جائے گی. 10 أيام ما صاير يطلع، فإذا صادف 10 أيام في مكان بقى أول طلعة أول سفرة يقصر، في غيره إذا 10 أيام. اب اگر اس کو پہلی بار جب وہ نکلے گا تو اس کے لیے سفر کا حکم ہے، لیکن دوسری بار جب وہ نکلے گا تو پھر وہ کثیر السفر کے احکام پہ عمل کرے گا. ہاں يعني مو ناوي اقام 10 أيام يبقى. لا هاي مسألة ثانية، وهي أنه إذا واحد سافر اجى إلى مدينة قم مثلا وناوي 10 أيام يبقى، هذا خلال 10 أيام إذا طلع. دیکھیے اگر وہ باہر نکل گیا تو دوبارہ پلٹنے کے بعد اسے پھر سے هاي الإقامة تبطل. من يرجع نیت کرنی پڑے گی جديدا 10 أيام يبقى وإلا يصلي اسی قصر. طرح أما إذا راح إلى أطراف المدينة بدون أن يوصل 4 فراسخ هذا ما يخالف، 2 3 ساعات، ما أنه يروح يبقى ليلة هناك. إذا مكاري وباعتبار السائق ده يروح، هذا قلت. إذا سافر خارج بلده بعنوان سائق أيضا له نفس الحكم. أما إذا سافر السائق اللي في المدينة تو مسلسل سفر کر رہا ہے، 10 دن نہیں رک رہا ہے ایک جگہ پر، یہ حکم کثیر السفر کے حکم میں آ جائے گا. مثل الأجر اللي يأخذ داخل المدينة هذا يصير حكم كثير السفر. یہاں پر فوراً خمس نکالے گا تو پھر باقی اس کے لیے حلال ہو جائے گا. هاي الفوائد اللي ياخذ يعطي خمسها فوري مو راس السنة. ينطي خمسها فورا، البقية حلال له.
देखिए एक चीज़ है बलागत की किताबों में भी मौजूद है मुतव्वल तर, तो उससे मकसूद हकीकी माने में मकसूद नहीं है, मुतव्वल में और अतवल में बाकायदा मौजूद। इसको इस्तिताफ कहते हैं। ये जो अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम से जो बातें की है ये सब इस्तिताफ है, वरना खुद जनाब ज़हरा तरी को सबसे बेहतर तरीके का जानती है। इस्तिताफ है ये। तो बिलाखिर ये एक मजाजी तरीका है बयान करने का और बात करने का। मैंने अर्ज़ किया इस्तिताफ है ये। بله بفرمایید. بله मेरे जहन में नहीं है, लेकिन अगर ऐसी कोई चीज है तो ये इस्मत कुबरा नहीं है, ये इस्मत सुगरा है, क्योंकि इस्मत कुबरा 14 मासूमीन से लिए मखसूस है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। الحمد لله.